فرمایا جی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے درود نہ پڑے وہ بھی شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ یار یہ تینوں کی چیزوں جو دعائیں بد دعائیں کی گئی نا، ان تینوں کی تینوں چیزوں کے اوپر، ان کی سیریس کے اوپر، ان کی سینسٹیو کے اوپر آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ کائنات کے محبوب ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہمیں رب کا تعارف کروایا ہے۔ اگر وہ دنیا میں نہ آتے تو شاید ہمیں خدا کا تعارف ہی نہ ہوتا، پتہ نہیں ہم کیا سے کیا ہوتے، پتہ نہیں ہم کفر کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ انہوں نے آ کر ہمیں خدا کا تعارف کروایا، ہمارے محسن ہیں۔ تو محسن کے سامنے جی جب کسی کا تذکرہ کیا جائے تو حق نہیں بنتا یار اس کا تذکرہ خیر کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل قدر عزت و احترام کے لائق محترم و مکرم سامعین ذی وقار، آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان اکرم ضیف ربک یکرمک، کہ تو رب کے مہمان کی قدر کر تو وہ رب تیری قدر کرے گا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد کہ ابھی چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم رب العزت سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر خیریت سے عافیت کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ پچھلے رمضان المبارک میں بہت سارے ہمارے دوست و احباب جنہوں نے روزے ہمارے ساتھ رکھے، رمضان ہمارے ساتھ گزارا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جامعہ سلفیہ کے استاد حضرت مولانا عبدالرشید زیاد صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا انتقال ہوا۔ ابھی یہ دکھ تازہ تھا کہ کل ہی خبر آئی کہ جامعہ سلفیہ کے اس سال فارغ ہونے والا طالب علم، اس سال جس کی صحیح بخاری مکمل ہوئی ہے، وہ کل جو ہے نا روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ بھی فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ ہم ان سمیت جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ موقع عنایت فرما رہے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی بخشش کروا سکیں، اس نیکیوں کے موسم کو ہم حاصل کر سکیں۔ جی ایک کم کیجیے گا۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اسی رمضان المبارک اور جو رب کریم کا مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب ہمارے گھروں میں کسی مہمان نے آنا ہو تو ہمارے گھروں کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، کہ ہمارے گھروں کے اندر صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، صفائی کرتے ہیں کہ یار پرونیاں نے آنا ہے، مہمانوں نے آنا ہے، اور جو ہماری ہمت استطاعت طاقت میں ہوتا ہے اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے ہم بندوبست کرتے، تیاری کرتے ہیں۔ اور جس طرح مہمان، جس طرح اس کا کردار ہوتا ہے، جتنا مہمان زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے ہم اس طرح ہی بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مہمان کون آ رہا ہے، اور مہمان کون آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ مہمان کس کی طرف سے آ رہا ہے، کون اس کو بھیج رہا ہے، خود ہی آ رہا ہے یا کہ کسی کوئی اس کو بھیج رہا ہے۔
اگر یہ دو چیزیں بھی کلیئر ہوں تو پھر اس مہمان کی قدر اور وقت بڑھ جاتی ہے. اور جب مہمان کے آنے کا مقصد وہ بھی بلند ہو, وہ بھی بہت اعلیٰ ہو, تو پھر اس کے ساتھ یہ تیسری چیز ایڈ ہونے کے ساتھ اس مہمان کی قدر, اس کی وقت, اس کی حیثیت اور بڑھ جاتی ہے. میں مثال عرض کروں گا تو انشاءاللہ مثال کے ساتھ ذرا بات واضح اور زیادہ سمجھ آئے گی. کہ آپ کے پاس میں جمعہ پڑھانے کے لیے آیا تھا, پہلا جمعہ جو میں نے آپ کے پاس پڑھایا تھا, تو میں جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے دیکھا کہ یار یہ مولوی صاحب نا آئے جمعہ پڑھانے کے لیے. جب آپ کو بتایا گیا کہ یار جمعہ پڑھانا آنا ہے, لیکن کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ قاری عظیم اختر صاحب نے بھیجا ہے. جی قاری عظیم صاحب نے بھیجا ہے. اب قاری عظیم صاحب کا ایک یہاں پر اس مسجد میں, اس مرکز میں ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے, تو میرے آنے کی حیثیت اور وقت کیا ہے جی, بڑھ گئی. کیونکہ ویسے میں آتا جی چاڑے کو جمعہ پڑھانا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ممبر کے اوپر کھڑے نہ ہونے دیتے کہ بھائی تو اسے جانتے نہیں, کون ہے تو, کہاں سے آئے ہو. لیکن جب آنے کا مقصد بھی آپ کے سامنے بتایا کہ میں جی جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں, اور بھیجا کس نے ہے؟ قاری عظیم صاحب نے بھیجا, تو اس کی وجہ سے پھر میری عزت, احترام, مقام, حیثیت, وقت وہ بڑھ گئی کہ یار یہ مہمان عام نہیں ہے, اس کو قاری صاحب نے بھیجا. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے زمانے میں, ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ ایک سادہ سا مہمان گھر میں آ جائے, ٹھیک ہے جی چائے بنا لے, بسکٹ لے آئے, لو جی مہمان کی مہمان نوازی ہوگی. لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ یہ مہمان یہ کسی کی طرف سے, MNA کی طرف سے آ رہا ہے, کسی بڑے عہدے سرکاری افسر کی طرف سے آ رہا ہے, اس کا پروٹوکول بڑھتا ہی نہیں جی کہ یار مہمان جڑا نا یہ فلانے MNA نے بھیجا ہے, یہ فلاں کی طرف سے آ رہا ہے. اور پھر اگر اس مہمان کے آنے کا مقصد بلند ہو, مہمان اس لیے آ رہے ہو جو ہمارے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے, اب مقصد دیکھے ساتھ اٹیچ ہوا نا, مقصد بلند ہوا, اس مہمان کی قدر اور بڑھ جائے گی کہ یار یہ مہمان ایسا عام نہیں ہے, بلکہ یہ مہمان آ رہا ہے ہمارے بیٹے یا بیٹی کے رشتے کے لیے. تو ان مہمانوں کی ہم نے دل و جان سے قدر کرنی ہے, ان مہمانوں کی ہم نے دل و جان سے احترام کرنا ہے, اور جو ہمت طاقت ہوئی ہم نے ان کی مہمان نوازی کرنی, تاکہ مقصد بلند ہے تو ہم نے ان کی مہمان نوازی بھی بلند کرنی. اس کے بعد مہمان کا ری ایکشن دیکھیں کہ جب مہمان ہم سے مہمان نوازی کروا کر اپنے جو ہے نا واپس جاتا ہے, اگر تو ہم نے مہمان کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے کی ہو, اچھے طریقے سے اسے ملے ہوں, خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کیا ہو, اور جو ہمت طاقت استطاعت تھی اس کے سامنے مہمان نوازی کے طور پر رکھا, ساری زندگی وہ مہمان اب مہمان نوازی کو یاد رکھتا ہے کہ میں فلانے کے گھر گیا تھی, انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی تھی. لیکن اگر مہمان کے پاس مہمان بن کے جائیں, ہمارے گھر میں آئے کوئی مہمان, ہم منہ ہی سیدھا کر کے نہ اس سے ملیں, خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملیں, استقبال نہ کریں, اور جانے لگے تو ہم اس کو اس طرح رخصت نہ کریں جیسے کہ رخصت کرنے کا حق ہے. وہ ساری زندگی سب کو جا کے بتاتا او فلانے کا گھر گیا سی, اس سے ظالم ہے, ان کو پتہ نہیں مہمان کے آنے کا کیا ہوتا ہے, کیسے استقبال کرنا ہے, کیسے مہمان کو ملنا ہے. ایسے بے ضمیر لوگ ہیں. تو اب جی یہ ساری تمہید میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے, آپ کے سامنے یہ سارا معاشرے کا یہ تصور آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے, اپنے گھروں کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر, آپ کے گھروں کے اندر یہ چیزیں میں نے کیوں آپ کے ذہن میں تازہ کروائی ہیں؟ کیونکہ ان قریب چند دن کے بعد ہمارے پاس بھی ایک مہمان آ رہا ہے. کون سا مہمان ہے جی؟ وہ رمضان کا. چلیں جی ایک چیز کنفرم ہوگی کہ وہ مہمان جو آ رہا ہے نا, وہ مہمان ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اب دوسری چیز ہم نے کنفرم کرنی ہے, کیا وہ رمضان کا مہینہ وہ خود آ رہا ہے یا اس کو کوئی بھیج رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو مہمان پہلے بذات خود ہی بڑی برکتوں والا ہے, بڑے ہی احترام والا ہے, ہمارے لیے بڑے ہی قابل احترام ہے رمضان. لیکن جب اس کے ساتھ یہ چیز اٹیچ ہو گئی کہ یار وہ مہمان جو آ رہا ہے رمضان, وہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے, ہمارے خالق کی طرف سے آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, تو اب اس کی وقت, اس کی حیثیت وہ جو ہے اور مزید بڑھ گئی. اب تیسری چیز کنفرم کرتے ہیں کہ یہ بھی ہم کنفرم ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ مہمان آ رہا ہے, یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے. اب تیسری چیز کنفرم کرنی, کس مقصد کے لیے آ رہا ہے, اس رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے, کیوں ہمارے پاس آتا ہے؟ اس لیے تاکہ انسان بھوکے پیاسے رہے. کیا رمضان اس لیے آتا ہے کہ وہ انسانوں کو بھوکا پیاسا دیکھ کر رمضان خوش ہوتا ہے؟ نہیں جی, یہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ یار رمضان آنا تو سانو بھوکا پیاسا رکھنا, یہ مقصد نہیں ہے رمضان کا. آئیے جی رسول اللہ سے پوچھتے, محبوب سے پوچھتے, کیا محبوب
یہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے آنے کا مقصد کیا؟ یہ کیوں آتا ہے؟ یہ کیوں ہمارے پاس آ رہا ہے؟ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اس لیے آ رہا ہے تمہارے پاس تاکہ اس رمضان المبارک میں نیکیوں کو بڑھا دیا جائے، نیکیوں کا درجہ بلند کر دیا جائے۔ جو عام دنوں میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 10 کا اجر ہے، رمضان المبارک میں وہی نیکی کرتے ہیں تو کتنا اجر؟ 700 گنا۔ کتنا جی؟ 700 گنا۔ یہ ہے جی رمضان کا مقصد۔ اور دوسرا مقصد پوچھا کہ رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ تو محبوب نے فرمایا جی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان، کہ وہ جو مہمان آ رہا ہے نا آپ کے پاس، جس نے بھی اس مہمان کی قدر کی، یعنی روزے رکھے ایمان و احتساباً، ایمان کی حالت میں، و احتساباً اور ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ یہ ہے جی رمضان کے آنے کا مقصد۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا جی من قام رمضان، یہ تو سام روزے کے متعلق ہے۔ اب دوسری حدیث من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل، تراویح پڑھی، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں، و احتسابا اور ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے جی رمضان کا مقصد۔ اب تینوں کی تینوں چیزیں ہمارے پاس کنفرم ہوگی۔ یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جی ہمارے پاس مہمان کون آ رہا ہے؟ رمضان۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ رمضان کس کی جانب سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ رمضان کے آنے کا، مہمان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری مغفرت، جہنم سے آزادی اور جنت کے قریب کرنا، اللہ کے قریب کرنا، نیکیوں کا موسم، نیکیوں کی بہار، یہ مقصد ہے۔ اب اس کے بعد جی ساری کا سارا جو ہے نا اب وہ میرے اور آپ کی گیم ہے۔ کیا اس رمضان کے آنے کے بعد ہم اس کی قدر کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے؟ اب میں دونوں طبقے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو رمضان کی مہمان کی قدر کریں گے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور کیسے پھر اللہ بھی ان کی قدر کرے گا، کیونکہ ہمارا جمعے کا موضوع یہی ہے نا کہ رب کے مہمان کی تم نے قدر کرنی ہے تو رب تمہاری قدر کرے گا۔ تو اب اگر ہم نے اس رمضان کی، جو کہ چند دنوں کے بعد ہمارے پاس آنے والا ہے، اگر ہم نے اس رمضان کی قدر کی تو کون کون سے انعامات اور کون کون سی ہماری قدر، اللہ کے ہاں کون کون سی رحمتیں اور برکتیں ہمیں ملنے والی ہیں۔ اور دوسرا طبقہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، رمضان کے روزے نہیں رکھے گا، اس بابرکت مہینے کا احترام نہیں کرے گا، آیا ہے تو کوئی اس کو پتہ نہیں، ویسے ہی کھانے کھائے جا رہے ہیں، ویسے ہی جھوٹ فراڈ اور ویسے ہی بازاروں کے اندر وہ سارے کے سارے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آئیے جی پہلا لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مہمان کی قدر کریں گے، مہمان کی عزت افزائی کریں گے، مہمان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور رمضان کے مہینے کی عزت کیا ہے جی؟ دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، یہ رمضان کی بس عزت ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل عمل بنی آدم لہو، بنو آدم کے، آدم کی اولاد کے سارے اعمال اس کے لیے، الا الصیام، سوائے روزے کے، اور جو مہمان آنے والا ہے سوائے اس روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، اور وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس روزے کی جزا دوں گا۔ آپ نے نماز پڑھی نا، فرشتے اس نماز کا نا اجر لکھ لیتے ہیں کہ اس بندے نے نماز پڑھی ہے، اتنا اس کا اجر ہے۔ آپ نے صدقہ خیرات کیا، فرشتوں نے اس کا اجر لکھ لیا۔ لیکن جب یہ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس روزے کا اجر فرشتے نہیں لکھتے، فرشتے بس آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو، فلاں سن کو، 2026 کے فروری کے مہینے اس تاریخ کو اس بندے نے روزہ رکھا۔ وہ روزے کا اجر کتنا ہے، اس روزے کے ثواب کتنا ہے، اللہ فرماتے ہیں وأنا أجزی بہ، اس کا جزا بدلہ میں ہی دوں گا۔ فرشتوں کو بھی سر کوئی نہیں پتا کہ اس روزے کی جزا کیا ہے، روزے کا بدلہ کتنا ہے، ثواب کتنا ہے۔ اس لیے یہ پہلا، اگر ہم نے اس مہمان کی قدر کی تو اس مہمان نے ہمارے لیے جو انعامات رکھنے، کہ سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے اس روزہ دار کو دیا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اس کے اجر دوں گا۔ فرشتوں بس تم نے یہ لکھ لو کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے۔ حالانکہ ہم باقی سارے اعمال بھی تو کس لیے کرتے ہیں، نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں جی؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ قرآن ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟
اللہ کے لیے. باقی زکوٰۃ ہم کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے دیتے سارے اعمال. لیکن باقی سارے اعمال کا فرشتے اجر لکھ رہے. ہم نے قرآن کریم پڑھا تو فرشتے 1 ارب کے نیکی بدلے میں ہماری 10 نیکی لکھ رہے. لیکن یہ رمضان روزہ جو ہے نا اس کا عمل فرشتے بھی نہیں لکھتے. فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بس آپ نے یہ لکھ دو کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ قیامت والے دن میں خود اس کو مل کر اس کا بدلہ دوں گا. یہ پہلی فضیلت ہے, یہ پہلا اکرام ہے جو ہم اس رمضان المبارک کا اس مہمان کا احترام کریں گے, اکرام کریں گے. دوسری حدیث جی وہ بھی صحیح بخاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث کو ذرا سنیے گا اور پھر میں اللہ کا مزاج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. محبوب نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار ہمیں تو ہمارا تو ایمان ہے کہ محبوب اگر بات فرمائیں تو دنیا جہان کا کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے, تباہ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے محبوب کی نکلی ہوئی زبان غلط نہیں ہو سکتی. لیکن یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ محبوب نے قسم اٹھائی والذی نفس محمد بیدہ, اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, کہ لخلوف فم الصائم, روزہ دار کے منہ کی بو جو عصر کے وقت جو ہے نا نکلتی ہے نا میدے کی, وہ اطیب عند اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں من ریح المسک, مسک کستوری سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکیزہ ہے. اچھا یہ حدیث آپ نے سنی ہے, لیکن اس کی حدیث کے اوپر ذرا تشریح کے اوپر غور کیجیے گا کہ یار ہم نے اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ کا مزاج دیکھیے کیا ہے. ہم نے تو یہ پڑھا سنا سمجھا, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جس شخص نے پیاز کھایا ہو وہ مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسجد میں آئے گا تو اس کے منہ کی بو سے فرشتے جو ہے نا تکلیف کرتے ہیں. رب کے گھر میں آئے گا تو رب کے گھر سے دور رہے وہ بندہ. جس نے لہسن اس طرح کی کوئی چیز بدبودار چیز کھائی ہوئی ہے وہ اس وقت تک مسجد میں نہ آئے جب کہ وہ اپنی کلی نہیں کر لیتا. اور رب کا مزاج تو یہ ہے کہ اگر جسم سے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو آپ جو ہیں رب کے گھر سے دور رہنا ہے. لیکن سر جب آپ رب کے لیے بھوکا رہیں گے, رب کے لیے پیاس برداشت کریں گے اور رب کے مہمان کی قدر کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو آپ کے جسم سے اٹھنے والی بو بھی رب کے ہاں بڑی محبوب ہے. رب کو اس کے ساتھ بھی بڑا پیار ہے. حالانکہ کستوری اس زمین کی سب سے مہنگی ترین خوشبو ہے. تو اللہ کے رسول اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کے وہ جسم سے اور منہ سے نکلنے والی بو, کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ نے رب کے لیے بھوکے پیاسے رہے ہیں, تو رب کو آپ کے منہ سے نکلنے والی بو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کستوری اور مسک سے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب اور پیاری ہے. اتنی زیادہ قدر کہ جب ہم رب کے مہمان کی قدر کریں گے تو رب ہمارے منہ سے نکلنے والے بو کی بھی قدر کرے گا. تو باقی تو آپ اجر آپ چھوڑ دیں. تیسری حدیث جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, للصائم فرحتان, کہ روزے رکھنے والا رمضان المبارک کی مہمان کی قدر کرنے والے کے لیے 2 خوشخبریاں, اس کے لیے 2 خوشیاں. پہلی جی اذا افطر, جب وہ روزہ افطار کرتا ہے, روزہ افطار کرتا ہے, لو جی خوش ہو گیا, سارا دن جو بھوکا پیاسا رہا اب اس کی بھوک بھی ختم, پیاس بھی ختم, اور جو پابندیاں سارا دن جی لی وہ جی پابندیاں جی ختم ہو گئی. اب کھانا پینا اس کے لیے بالکل جو ہے نا جائز ہو گیا. یہ پہلی خوشی. اور دوسری خوشی محبوب نے فرمایا کہ اس وقت ہوگی جب وہ قیامت والے دن رب کی ملاقات کرے گا, کہ اللہ جب فرمائیں گے کہ میرے لیے تو نے سارا کچھ کیا, میرے لیے روزہ رکھا, میرے لیے بھوکا رہا, میرے لیے پیاسا رہا, اس وقت پھر جو اللہ اس کو انعام دیں گے, جو اس کو بدلہ دیں گے, اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. تو یہ 2 خوشیاں اس کو ملیں گی. آئیے جی اگلی حدیث جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 4. رسول اللہ فرماتے ہیں, یہ ان لوگوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو کہ مہمان کی قدر کرنے والے ہیں. جو مہمان کی قدر کریں گے تو اللہ دیکھے کیسے ان کی قدر کرے گا. اگلی حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ عند کل فطر اتقا, یہ پیکج جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا سارا مہینہ چلتا ہے. ان اللہ عند کل فطر, کہ اللہ رب العالمین ہر وقت جب بھی مسلمان روزہ افطار کرتے ہیں, روزہ افطار کرتے ہیں, کھجوریں سامنے پڑی ہیں, سموسے پکوڑے جو بھی ہمارے ہاں بنتا ہے وہ سارا کا سارا سامنے پڑا ہوا ہے. انسان اس فکر میں ہے کہ کدوں اذان ہوئے تو کدوں ہم کھجور کھائیں, اور رب اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ روزہ کھولے اور کب میں اس کی مغفرت کر دوں, کب اس کو گناہوں سے معاف کر دوں, کب اس کو گناہوں سے اور جہنم سے آزاد کر دوں. محبوب فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, یہ پیکج اللہ کا سارا مہینہ چلتا ہے. آپ تو ہوتا ہے نا کھانا کھانے لگے ہیں اور اس انتظام ہے کہ یہ کدوں یار اذان ہوئے تو ایسے روزہ کھولیے,
اور رب آپ کے روزہ کھولتے وقت آپ کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے، آپ کے گناہوں کی مغفرت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے جی ان لوگوں کا طبقہ جو کہ اس مہمان کی، اس رمضان کی قدر کریں گے۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ نے وذالک فی کل لیلہ، اور یہ پیکج اور یہ اللہ تعالیٰ کا جہنم سے آزاد کرنا لوگوں کو اور یہ لوگوں کی مغفرت کرنا، یہ ہر افطاری کے وقت یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ہر افطار پورا مہینہ لوگوں کو اللہ معاف کرتے ہیں، پورا مہینہ اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں۔ اگلی حدیث جی مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور اکلۃ برکہ، کہ لوگوں یہ جو سحری کا کھانا ہے اکلۃ برکہ، یہ کھانا بڑا ہی بابرکت ہے، اس کا کھانا بہت ہی بابرکت ہے۔ فلا تدعوہ، یہ سحری کا کھانا کبھی بھی نہ چھوڑو، چاہے آپ کو ایک ٹائم نہیں ہے پانی پینا پڑا تو پانی ہی پی کے روزہ رکھو، سحری نہ چھوڑو۔ اور ایک اور حدیث میں محبوب نے فرمایا کہ ہمارے مسلمانوں کے روزے اور اہل یہود اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کے کھانے کا ہے، کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے، تو اس لیے سحری آپ نے لازمی کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے تو کم از کم پانی کا ایک گھونٹ پی لیں، کھجور کھا لیں، تاکہ اس سنت کے اوپر عمل ہو سکے۔ آگے محبوب کیا فرماتے ہیں السحور اکلۃ برکہ، کہ سحری کا کھانا یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ فلا تدعوہ، اس سحری کے کھانے کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ آگے حدیث سنیے توجہ جی، فإن اللہ وملائکتہ، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی المتسحرین، وہ سحری کھانے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یار یہ سٹیٹس اور مقام تو اللہ کے نبی کا تھا، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ آیت آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کے اوپر درود و سلام تم بھی بھیجا کرو، تو ایک مرتبہ کہہ دے جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جی یہاں پر ذرا دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ جب اس مہمان کی قدر کریں گے، اس مہمان کی اکرام کریں گے، تو اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمارے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یہ کس کا اجر ہے جی، کس کا بیان ہو رہا ہے؟ کہ وہ لوگ جو کہ اس مہمان کی قدر کریں گے۔ یہاں پر ایک اور چیز ذرا سمجھیے، یہ فضیلت اور مقام کیوں مل رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں؟ کیوں مقام ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی تہذیب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ جس میں کھانے کا جو ٹائم جو ہے نا یہ سحری والا ہو۔ حالانکہ ہم ناشتہ کرنے کا کیا ٹائم ہوتا ہے جی ہمارے گھروں میں؟ 8 بجے 9 بجے یہی ہوتا ہے نا ٹائم۔ ہم نے اپنی مرضی کا کھانا کھا رہے ہیں، پراٹھے بنائے ہیں آلو والے مولی والے، مزے سے لسیاں چل رہی ہیں، ہم اپنی مرضی سے کھانا کھا رہے ہیں، صرف ہم نے کھانا کھانے کا ٹائم چینج کیا ہے۔ توجہ جی، ہم نے صرف کھانا کھانے کا ٹائم چینج کیا ہے، اور ٹائم چینج کرنے کے اوپر اللہ کی رحمتیں دیکھیں کیسے برس رہی ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، ہم نے صرف کھانا کھانے کا ٹائم چینج کیا تو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اس کا اجر کیا ہوگا، اس کی قدر اللہ کے ہاں کیا ہوگی جو سارا دن اللہ کی وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہے گا۔ سمجھے جی بات، کہ صرف کھانا کھانے کا ہم نے ٹائم چینج کیا ہے، کھانا وہی کھا رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کا بنا کے کھا رہے ہیں، لیکن کھانا کھانے کا ٹائم چینج کرنے کی وجہ سے اگر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اور اللہ بھی مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر درود بھیج رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، تو اس اجر کا، اس قدر کا، اس احترام کا، اس حیثیت کا آپ اندازہ لگائیں جو انسان سارا دن رب کی وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہے گا۔ تو یہ ہے جی، اور آخری جو سب سے بڑی فضیلت ہے، جو سب سے بڑھ کر اس روزے کی فضیلت ہے، وہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن، کیونکہ رمضان میں یہی 2 مین عبادت ہوتی ہیں، روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت، چاہے وہ تراویح میں ہو چاہے تراویح کے الگ ہو۔ الصیام والقرآن، کہ یہ روزہ اور یہ قرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ بندے کے قیامت والے دن یہ سفارشی ہوں گے۔ ہمارے جی سفارشی وہ ہیں جن کی گارنٹی اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہوئی ہے، اور آگے فرمایا کہ ان کی سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوگی، قبول بھی ہوگی۔ دیکھیں جی جب ہم مہمان کی قدر کریں گے نا جی، تو مہمان ساری زندگی یاد رکھتا کہ یار انہوں نے بڑا اچھا رویہ کیا تھی۔ لیکن اگر ہم مہمان کی مہمان نوازی کریں گے اور یہی روزہ اور یہی قرآن قیامت والے دن ہمارے حق میں سفارشی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، جب ہمارے اعمال ختم ہو گئے، ہم پھنسے ہوئے ہوں گے، اس وقت یہی چیزیں، یہی روزہ، یہی مہمان اور یہی قرآن آ کر ہمارے لیے سفارشی بنے گا اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں سفارشی بنا کر اور اللہ کی جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ اب جی آئے دوسرا طبقہ
دوسرے طبقے کی بھی خبر لے لیں. دوسرا طبقہ کہ جو اس مہمان کے آنے یا نہ آنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. رمضان آیا ہے ویسے ہی کھانے چل رہے ہیں, رمضان آیا ہے ویسے ہی بازاروں کے اندر کھانے پینے کی رونقیں ہیں, رمضان آیا ہے تو رات کو تراویح قیام اللیل کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, آیا ہے نہیں آیا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان لوگوں کا کیا حشر ہونے والا ہے, کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے؟ رمضان کا مہینہ جو مہمان کی قدر نہیں کرے گا ان کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر 7148, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم رمضان, لوگو تمہارے پاس رمضان آیا ہے, یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے, بہت ہی برکت والا ہے, جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں, اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, قید میں ڈال دیا جاتا ہے. اور آگے فرمایا محبوب نے من حرم خیرہا, جو اس مہینے میں بھی خیر سے محروم رہا, قد حرم, وہ اصل محروم اور بدبخت شخص ہے جو اس مہینے میں بھی خیر نہ حاصل کر سکا. کہ جب جنات اور شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے, لوگ کہتے ہیں شیطان نے سانو نماز پڑھنے دیتا, اور اس مہینے میں تو وہ بھی بندھا ہوا ہے, اس مہینے تو وہ بھی جکڑ دیا گیا ہے, اب کون سی چیز نہیں آپ کو نماز پڑھنے دیتی. اس لیے محبوب نے فرمایا کہ شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی جو خیر سے محروم رہا, اصل محروم اور بدبخت وہ شخص ہے. دوسری حدیث جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, 3545 حدیث کا نمبر ہے. محبوب ممبر پر چڑھے, اپنا قدم مبارک رکھا, فرمایا جی آمین, دوسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین, اور تیسرا قدم رکھا تو تیسرے قدم کے بھی اوپر بھی فرمایا جی آمین. اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ محبوب پہلے بھی ممبر کے اوپر چڑھتے ہیں, لیکن آج آپ نے ممبر کے اوپر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا, تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کہ ابھی ابھی میں ممبر کے اوپر چڑھنے لگا تھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے, انہوں نے جی 3 بددعائیں کی ہیں, اور تینوں بددعاؤں کے اوپر میں نے آمین کہا ہے. اس حدیث کی ذرا جو ہے نا سیریس کا ذرا اندازہ لگائیں کہ بددعا کرنے والا فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہے, اور اس بددعا کے اوپر آمین کہنے والے اللہ اکبر. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خوفناک انسان کے لیے, انسان کو جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہوگی, لیکن ہم سنتے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی قبولیت کے اوپر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک فرشتوں کا سردار ہے اور دوسرا کائنات کا سردار ہے. تو پہلی جو بددعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام نے کی, وہ کہتے محبوب وہ شخص راغم انفن, وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو, جس کو ہم اپنے کہتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جائے, کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے, آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے. محبوب نے فرمایا جی آمین. دوسری مرتبہ یا رسول اللہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین موجود ہوں, اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنتوں کا مہمان نہ بن جائے, وہ بھی جو ہے نا تباہ و برباد ہو جائے. محبوب نے فرمایا جی آمین. تیسری بددعا کہ محبوب وہ بھی شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس شخص کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور وہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کو نہ منا سکا اور جنت کا حقدار نہ بن سکا, وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. محبوب نے کیا فرمایا جی آمین. اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے, ہم نے تو محبوب کا مزاج یہ پڑھا تھا کہ یار محبوب کو تو پتھروں کے ساتھ لہو لہان کیا گیا, تو محبوب نے بددعا نہیں کی تھی. اور یار اتنی تکلیفیں دی گئی, اتنا ستایا گیا کہ محبوب فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کائنات میں جس نبی کو ستایا گیا وہ میں ہی تھا, لیکن محبوب نے دانت شہید کرنے والوں کے لیے بددعا نہیں کی, محبوب نے پتھر مارنے والوں کے خلاف بددعا نہیں کی. لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہے, یہاں پر لازمی کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے, جہاں تک ہم پہنچ نہیں رہے, جہاں تک ہم پہنچ نہیں پا رہے, وہ چیز ہم نے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. پہلی چیز جی آئے, اور محبوب نے فرمایا جی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے درود نہ پڑے, وہ بھی شخص تباہ و برباد ہو جائے. یار یہ تینوں کی چیزوں جو دعائیں بددعائیں کی گئی نا, ان تینوں کی تینوں چیزوں کے اوپر, ان کی سیریس کے اوپر, ان کی سینسٹیو کے اوپر آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ کائنات کے محبوب ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہمیں رب کا تعارف کروایا ہے. اگر وہ دنیا میں نہ آتے تو شاید ہمیں خدا کا تعارف ہی نہ ہوتا.
پتہ نہیں ہم کیا سے کیا ہوتے، پتہ نہیں ہم کفر کی زندگی گزار رہے ہوتے. انہوں نے آ کر ہمیں خدا کا تعارف کروایا. ہمارے محسن ہیں، تو محسن کے سامنے جی جب کسی کا تذکرہ کیا جائے تو حق نہیں بنتا یار اس کا تذکرہ خیر کیا جائے. تو اسی طرح محبوب نے فرمایا کہ جب جس کے سامنے میرا نام لیا جائے محمد اور وہ درود نہ پڑے تو اس کی بھی ناخواہ کروں. تو یہ وجہ ہے. اب دوسرے جی والدین، وہ بھی ہمارے محسن ہیں، وہ بھی ہمارے محسن ہیں کہ یار انسان، بلی کا بچہ پالنا آسان ہے، انسان کا بچہ پالنا مشکل ہے. یہ جو بچے کہتے ہیں نا ابا تسی ساڈے واسطے کی کیتا، یہ انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر نا ہم بات کریں گے والدین کی عظمت کیا ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ابا تو ساڈے واسطے کی کیتا ہے. اس بچے کو نا، یہ میں نے وہاں پر بھی یہ ایک نا نسخہ بتایا تھا کہ جو بچہ نافرمان ہو نا، جو کہ ابا تو ساڈے واسطے کی کیتا، اس کو نا ایک ہفتے کے لیے، یہ 5-6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کہ اینو سنبھالنا، اس کا کھانا پینا، اس کا پیشاب پکھانا، اس کو سلانا جگانا، کپڑے دھونا، سارے کے سارے معاملات تو کرنے. ایک ہفتے کے اندر انہوں پتہ چل جائے گا ساڈے ابے نے ساڈے واسطے کی کیتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں بھی جب ہمارے بچے ہوئے تب پتہ چلا کہ ساڈے ابے نے ساڈے واسطے کی کیتا ہے. اس لیے ان کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ عملاً سمجھانے کی ہوتی ہیں. آپ ان کو جیسے مرضی سمجھانے کہ ماں باپ کی یہ حدیثیں ہیں، یہ قدر ہے، انہوں نہیں سمجھ آنی. ان کو بچے دیں اور کہیں کہ سنبھالیں ان کو، اور ایک ہفتے کے اندر یہ طبیعت سیٹ ہو جائے گی. ایک ہفتہ، بلکہ ایک ہفتہ بھی میں زیادہ کہہ دیتا، شاید ایک دن کے اندر انسان کی طبیعت آ جائے. تو جی وہ والدین، اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. تو وہ والدین جو کہ ہمارے محسن ہیں، اب جب ان کو ہماری ضرورت پڑی ہے، جب وہ بوڑھے ہوئے، وہ محتاج ہوئے اور ہم ان کا سہارا نہ بن سکے، تو محبوب نے فرمایا جی اس کا بھی ناخواہ کا رود ہو جائے. تو بنتا ہے کہ نہیں جی. آپ تیسری طرف آ جائیں جی، رمضان المبارک کا مہینہ، اور جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطانوں کو